اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو فَلْيَلْعَنِ الْيَهُودِ، تو یہودیوں پر لعنت بھیجو، اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ چونکہ یہود بدترین دشمن ہے اسلام کے، اور انہوں نے ہر دور میں اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازشوں کے جال بنے۔ کابل سے کندھار تک، قلعہ جنگی سے دشت لیلا تک، تورا بورا سے تکریر تک، موصل سے بغداد تک، جاوا کے ساحل سے لے کر رباط کے کوچہ و بازار تک، القدس سے کشمیر تک، نیل سے کاشغر تک، پوری دنیا کے اوپر اہل اسلام کے اوپر ظلم کی جو سیارات پھیلی ہے، ذرا دیکھیے کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ یہود و ہنود کا اور یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ، اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا، اور اس وقت ہم جس حالت میں ہیں کسی سے مخفی نہیں۔ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سے ایک تصویر دیکھ۔ جو کچھ ہوا اس کا پیش منظر اگر دیکھیں پس منظر کے حوالے سے، تو وہ بڑا بھیانک اور خطرناک ہے۔ ہماری شاہ کاٹی گئی، اور جب سارا خون بہ گیا تو وہاں پٹرول بھرا گیا۔ جب پھیپھڑے پٹرول سے بھر گئے تو ان لاشوں کو آگ دی گئی، اور جب وہ اچھلتے تھے، رقص سے بسمل کے تماشے کرتے تھے، تو امریکی گنڈے کہہ لگاتے تھے۔ یہ کل کی کہانی ہے۔ شبرغان کی طرف جانے والے کنٹینروں کے اندر کس قدر طالبان بھر دیے گئے، اور انہیں ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیا گیا۔ اور بتاتے ہیں کہ جب پیاس کی شدت ہوئی تو وہ ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے تھے، اور جب شبرغان جا کے کنٹینر کھولے گئے تو 3 یا 4 افراد کے علاوہ باقی سارے جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے وہ موت کی گھاٹ اتر چکے تھے۔ وہ تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کریں اور ہم ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھائیں، یہ قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اسلام نے واضح طور پہ ہمیں پیغام اور حکم دیا، اور قرآن کے الفاظ اور قرآن کے بابرکت حروف ہمیں نور دے رہے ہیں اور ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھب دے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو کبھی بھی دوست نہ بنانا۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم، تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی رکھے گا، فإنہ منہم، تو اس کا شمار انہی میں سے، اس کے طور طریقے، اس کی عادتیں، اس کی زندگی کا ڈھب ان کے مطابق ڈھل جائے گا، کیونکہ دوستی کا نتیجہ یہ ہے، المرء علی دین خلیلہ، بندہ جس کا دوست ہو تو اس کا مذہب اور اس کے خیالات اور اس کی عادات ضرور اپنا لیتا ہے۔ اس لیے روکا گیا کہ برے بندے کی صحبت سے بچا جائے۔ علامہ رومی کہتے ہیں تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد۔ کہا جہاں تک ہو سکے برے کی صحبت سے بچ۔ کہا برے کی صحبت برے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ پھر فرمایا اگر سانپ لڑ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، زندگی کو خطرہ ہے، اور اگر برا یار لڑ جائے تو ایمان کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کی صحبت سے دور رہنا اور نفور رہنا، اس کی ہی ترغیب دی گئی۔ بلکہ زندگی کے شب و روز میں انسان جب بھی کسی سے دوستی کا تعلق جوڑنے لگے تو اس کو پہلے اس کے عقائد اور اس کی سوچ دیکھنا چاہیے۔ حضرت علی ایک کوٹ زندگی انسان کی جو ہوتی ہے وہ ان 5 سالوں کے اندر ترتیب پاتی ہے۔ پوری زندگی پر ان 5 سالوں کی صحبتوں کی، اور ایک وقت آنے والا ہے کہ جب اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ ایسی کامیابی عطا فرمائے گا کہ دنیا کے خطے پر ایک بھی یہودی قائم نہیں رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی کے عساکر میدان میں آئیں گے، خنزیر کو قتل کیا جائے گا، صلیب کے نشان کو توڑا جائے گا، اور کتب حدیث میں موجود ہے اللہ تعالیٰ ایسی اعانت فرمائے گا اہل اسلام کی، اگر کسی جھاڑی کے پیچھے یا پتھر کی اوٹ میں کوئی یہودی چھپا ہوا، وہ پتھر مسلمان مجاہد کو آواز دے کے کہے گا ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ اور جب دنیا سے آخری یہودی قتل کر دیا جائے گا
تو دنیا کا امن قائم ہو جائے گا. حتیٰ کہ سانپ انسانوں کے اندر پھریں گے لیکن ڈسیں گے نہیں. بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے لیکن بکری کو بھیڑیے سے خطرہ نہیں ہوگا. دنیا کے امن کی ضمانت ہے جب آخری یہودی قتل ہوگا. جب تک یہود موجود ہیں پوری دنیا کے اوپر امن قائم نہیں ہو سکتے. امن کی بربادی کا سبب مسلمان دہشت گرد قرار دیے جا رہے ہیں لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. مسلمان تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا. یہ تو امن کا متوالا ہے, یہ تو امن کا درس دینے والا ہے. پوری دنیا کے اوپر جو فساد ہے وہ یہود کی وجہ سے ہے, اور جب یہودی ختم ہو جائیں گے خاص کم جہاں پاک تو پوری دنیا کے اوپر امن کے سویرے طلوع ہونے لگیں گے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ مومنوں کو وہ دن ضرور دکھائے گا. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, اور اہل ایمان یہ کہتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نام کی قسمیں کھائی تھی, بڑی پکی قسمیں. إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ, یہ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, جبکہ یہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہے, یہ تو کچھ اور نکلے. یہ منافقین کہ جب پردہ چاک کر دیا گیا تو مسلمانوں نے جو کہا یہ اس حالت کو بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ منافقین مسلمانوں کے اندر گھسے ہوئے تھے. آقا کریم علیہ السلام کی ستر پوشی کی عادت تھی اور آقا کریم نہیں چاہتے تھے کہ ان کو رسوا کریں. اب انہوں نے سمجھا کہ شاید نبی کو پتہ ہی نہیں, یہ جانتا نہیں, ہم ان کے اندر رہتے اور نبی کو پتہ ہی نہیں, بلکہ انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی. یوں آسمانوں کی خبریں تو دیتے, ہمارا تو پتہ ہی نہیں ہے. آقا کریم تو پردہ پوش تھے, انہوں نے تانا زنی علم پہ کر دی. آقا کریم ایک دن منبر پہ تشریف فرما ہوئے, فرمایا مجھے پتا چلا ہے کچھ لوگ میرے علم پہ اعتراض کرتے ہیں. فرمایا پوچھو, جو پوچھو گے بتاؤں گا. ایک شخص نے عرض کی من ابی یا رسول اللہ, آقا میرا باپ کون ہے؟ اب اس کے باپ کا تعارف تھا کہ فلاں باپ ہے, لیکن اس کا حقیقی باپ وہ نہیں تھا, باپ کوئی اور تھا. اس کے علم میں تھا, اس کو پتا تھا کہ حضور جو میرا ظاہر باپ ہے وہی بتائیں گے, لیکن آقا تو جانتے تھے. فرمایا ابو کا حذافہ, تیرا باپ وہ نہیں جو لوگ کہتے ہیں, تیرا باپ تو حذافہ ہے. ایک نے کہا میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ کالا انت فی النار, کہا تو جہنمی ہے. فبارک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق اپنی پنڈلیاں بچھا کے اس طرح بیٹھے اور اپنے ہاتھ جوڑے, کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. حضور ہم اللہ کے رب ہونے پہ اور اسلام کے سچا دین ہونے پہ اور آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہیں. یہ اعتراض ہم نے نہیں کیا, یہ کسی منافق نے بات کی ہے. تو بار بار حضرت عمر فاروق نے یہ عرض کی تو اللہ کے محبوب کا غصہ کافور ہوا, اور آقا کریم بار بار پوچھتے تھے, سلونی, پوچھتے کیوں نہیں, پوچھو, جو پوچھو گے میں بتاؤں گا. اللہ اکبر. تو اللہ کے محبوب کی نظر سے کوئی شے پوشیدہ نہیں. حدیث میں آتا ہے, مشکات کے الفاظ ہیں, آقا کریم ایک دن تشریف لائے اور حضور کے دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں. صحابہ کو کہا جانتے ہو یہ کتابیں کیا ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. فما ھذا کتاب من عند اللہ, یہ کتاب جو میرے دائیں ہاتھ میں ہے یہ مجھے اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے. اس میں جنتیوں کے نام ہیں, ان کے باپوں کے نام ہیں, ان کے قبیلوں کے نام ہیں. اور فرمایا یہ جو کتاب ہے میرے بائیں ہاتھ میں یہ بھی مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے, اس میں جہنمیوں کے نام ہیں, ان کے باپوں کے نام ہیں, ان کے قبیلوں کے نام ہیں. تو نگاہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے. نبی جس کو اللہ نے اتنا بڑا منصب دیا بھلا اس کو بتلایا ہی نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے, مسلم میں اور دیگر کتب میں, کتاب الملاحم میں روایت موجود ہے, اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک دن فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا نا تو میرے غلام اس دجال کے مقابلے میں نکلیں گے. فرمایا انی لعارف اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم, میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں, ان کے باپوں کے ناموں کو جانتا ہوں, جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا. وَأَلْوَانَ خَيُولِهِمْ, ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی میں جانتا ہوں کہ کون سا غلام کس رنگ کے گھوڑے پہ چڑھ کے جہاد میں آئے. اب منافقین اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی کہتے تھے لو ہم اندر بیٹھے ہیں, ہمارا تو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ان کی غلط فہمی موجود تھی. اللہ کے محبوب تو پردہ پوشی کی وجہ سے نہیں بتا رہے تھے, لیکن جب انہوں نے اس طرح کے اعتراضات بہت زیادہ کرنے شروع کر دیے, ایک دن اللہ کے محبوب جلال میں آئے اور فرمایا اخرج فلاں ابن فلاں من المسجد انت منافق. فرمایا فلاں اٹھ چلا جا, تو منافق ہے. فلاں تو بھی مسجد سے باہر نکل جا, تو منافق ہے. حضرت عمر فاروق کی یہ آرزو ہوا کرتی تھی کہ کبھی منافق الگ ہو جائیں, کھوٹا کھرا الگ الگ ہو جائیں تو پھر مزہ آ جائے, لیکن کچھ حکمت کے تحت حضور ابھی کرتے نہیں تھے. حضرت عمر فاروق موقع پہ موجود نہیں تھے.
وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، دیکھا کہ کتنے لوگ جا رہے ہیں، پریشان ہو گئے، جماعت میری رہ گئی۔ تو ایک بندہ دروازے پہ کھڑا تھا جو جانتا تھا کہ حضرت عمر فاروق کی عادت کیا ہے اور منافقین کے بارے میں ان کے کیا جذبات ہیں۔ انہوں نے کیا، ابشر یا ابن خطاب، ابن خطاب تمہیں مبارک ہو۔ کہا مبارک دے رہے ہو، میری جماعت ختم ہوگی تم مبارک دے رہے ہو؟ کہا جماعت ابھی ہونی ہے۔ تو کہا یہ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا تمہاری آرزو پوری ہو گئی۔ اللہ کے محبوب نے منافقوں کو مسجد سے نکال دیا ہے۔ تو جب مسجد میں تھے تو اس وقت وہ اپنے ایمان کے دعوے کرتے تھے، اور جب نکال دیا گیا تو مومنین جن کو پتا نہیں تھا کہ یہ پاس بیٹھنے والا منافق تھا، یہ تو بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا تھا، انہوں نے حیرت سے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ وہ لوگ تھے جو بڑی پکی قسمیں کھاتے تھے، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، بھلا ہمارے ساتھ ہے یہ کوئی؟ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، فرمائے ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے، فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور انہوں نے صبح اس حالت کے اندر کی کہ وہ خسارے میں تھے۔